بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ آخر ان سب کی لڑائی کس بات پر ہے، جاننے کے لیے ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ دوسری جنگ عظیم، اس وقت دنیا کے تمام ممالک کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ دیں یا تو ہٹلر کا۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے برطانیہ کا ساتھ دیا، مگر ایران کے بادشاہ نے ہٹلر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس سے ایران اور جرمنی میں دوستی بڑھنے لگی۔ یہ بات برٹش امپائر کو کوئی اچھی نہ لگی اور برطانیہ نے ایران پر ہر طرح سے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے سرنڈر کر دیا، مگر برطانیوں نے شرط رکھی کہ بادشاہت چھوڑ کر اپنے بیٹے رضا شاہ پہلوی کو اقتدار دے، جو برطانیہ کا وفادار پٹھو تھا۔ نئے بادشاہ رضا پہلوی نے اسلامی روایتوں کو ختم کر کے مغربی طرز اپنانے کی کوشش کی، حجاب پر پابندی لگائی، مدارس و مساجد بند کر دیے، اسلامی علماء کو گرفتار کر دیا اور شراب موسیقی کو عام کر دیا، یہاں تک کہ ایران شراب بنانے اور ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ ایران کے بڑے علماء نے اس بادشاہ کی مخالفت کی، جن میں سے نمایاں نام آیت اللہ خمینی کا تھا۔ وہ اپنے خطبات آڈیو کیسٹس کے ذریعے ایران کے اندر بھیجتے، جس سے لوگ متاثر ہو کے انہیں اپنا لیڈر ماننے لگے۔ ایران کے بادشاہ نے خمینی کو جلا وطن کر دیا، لیکن عراق میں خمینی کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ صدام حسین، جو اس وقت ابھرتا ہوا لیڈر تھا، وہ بھی خمینی سے خوف زدہ تھا۔ بالآخر خمینی اتنے مقبول ہو گئے کہ بادشاہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ آیت اللہ خمینی 14 سال بعد ایران واپس آئے اور انہیں 70 لاکھ لوگوں نے خوش آمدید کہا۔ جیسے ہی خمینی اقتدار میں آئے تو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگنے لگے۔ انقلابیوں نے امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا اور امریکہ سے کہا کہ ایران کا سابق بادشاہ ہمارے حوالے کرو، ورنہ ہم یرغمالیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہیں سے امریکہ اور ایران کی دشمنی کھل کر سامنے آئی۔ آیت اللہ خمینی کی ہر تقریر سے مسلم دنیا کے حکمران خوفزدہ تھے۔ صدام حسین نے امریکہ اور عرب لیڈروں کے اشارے پر ایران پر حملہ کر دیا اور 8 سال تک شدید جنگ ہوئی، مگر وہ خمینی کو ہٹا نہ سکا۔ جنگ کے کچھ عرصے بعد خمینی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں 1 کروڑ لوگ شریک ہوئے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ۔ ان کے بعد آیت اللہ علی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ جب کنگ حسین کے ساتھ اردن کا اسرائیل سے امن معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیل براہ راست شام کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے۔ موساد وہاں سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ شام میں حافظ الاسد رکاوٹ بنتا ہے، چنانچہ وہاں 14 سال اور 3 ماہ تک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اس دوران شام کی فضائیہ اور فوج مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ ملک قرض میں ڈوب جاتا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے اور بالآخر بشار الاسد کو چلتا کیا جاتا ہے۔ پہلے عراق کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ایران میں خونی انقلاب برپا کروایا جاتا ہے، عرب اور عجم یعنی عربی اور فارسی کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ یہ خون ریزی 8 سال تک جاری رہتی ہے، نہ کوئی فاتح ہوتا ہے نہ کوئی مفتوح۔ اسرائیل جب دیکھتا ہے کہ عراق اور ایران حالت جنگ میں ہیں تو وہ اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے تموز کے نیوکلیئر پلانٹ پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس سے اسرائیل کے امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عراق کو شہ دی جاتی ہے، کویت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کویت کی سرحد پار کرتا ہے، امریکہ بہادر پوری دنیا کو اکٹھا کر کے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ تب بھی عراق میں کچھ جان باقی رہتی ہے۔ پھر یہی اسرائیل 2003 میں امریکہ کو قائل کرتا ہے کہ عراق ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ عراق بار بار یقین دہانی کرواتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ عالمی ایٹمی توانائی کے ادارے کو مکمل رسائی دے دیتا ہے، مگر اس ادارے کے افراد جاسوسی پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عراق پر تباہ کن حملہ ہوتا ہے، عراق کی فوج اور فضائیہ مکمل تباہ کر دی جاتی ہے، سونے کے ذخائر لوٹ لیے جاتے ہیں اور صدام حسین کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد ایران نے محسوس کیا کہ اسے ایٹم بم بنانا ہوگا
تاکہ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکے، ایران نے پاکستان سے خفیہ طور پر سینٹریفیوج ٹیکنالوجی حاصل کی جس سے یورینیم افزودہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ذریعے پہنچی جسے بعد میں پاکستان نے دنیا کے دباؤ پر گھر میں نظر بند کر دیا۔ جب امریکہ نے ایران پر حملے کی تیاری کی تو آیت اللہ علی خامنئی نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بے گناہوں کو مارنا منع ہے اور ایٹم بم سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ ایران نے اپنے دروازے کھول دیے اور کہا کہ آ کر دیکھو ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ پھر بھی امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا دی جس سے ایران کی معیشت تباہ ہو گئی، حتیٰ کہ پاکستان بھی ایران سے گیس خریدنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ صرف 3 ممالک چین، روس اور بھارت ایران سے تجارت کرتے رہے۔ صدر باراک اوباما نے ایران سے جوہری معاہدہ کیا، ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا اور امریکہ پابندیاں ہٹا دے گا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاہدہ ختم کر دیا اور دوبارہ سخت پابندیاں لگا دی۔ ایران نے پھر نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کر دیا۔ جب ایران نے دوبارہ مزاحمت دکھائی تو امریکہ نے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں مار دیا۔ ایران میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد سخت گیر لیڈر ابراہیم رئیسی صدر منتخب ہوئے جنہوں نے اعلان کیا کہ ایران اب امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا اور مزاحمتی گروپوں کو فنڈنگ شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی کوئی لیڈر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بولتا ہے اس کا انجام سب کو معلوم ہے۔ رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ رئیسی کے بعد ایران میں نرم مزاج صدر منتخب ہوا جس نے اعلان کیا کہ ایران اب بھی ایٹم بم کو حرام سمجھتا ہے اور دنیا کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، مگر اسرائیل ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ ایران 1 مہینے میں ایٹم بم بنا لے گا، جو وہ گزشتہ 25 سال سے کہہ رہا ہے، مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوا۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ پروگرام توانائی کے پرامن استعمال کے لیے ہے۔ جون 2025 تک جوہری مذاکرات کی ناکامی اور پراکسی جنگوں نے ایک کھلے تصادم کی راہ ہموار کی۔ 13 جون 2025 کی صبح کو اسرائیل نے خطے کا چودھری بن کر بغیر خوف و خطر کے امریکی آشرواد سے ایران پر حملہ کیا۔ اسے معلوم ہے کہ ایران زیادہ بڑا رد عمل نہیں دے سکتا۔ وہ لمحہ آتا ہے جب بغیر کسی پیشگی وجہ کے اسرائیل ایران کے ایٹمی مراکز پر بمباری کرتا ہے، ایران کے اہم جنرلز اور سائنٹسٹ کو ان کے بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہلا دیتا ہے۔ دھمکی دی جاتی ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ اس سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا وزیر دفاع دھمکی دیتا ہے اگر ایران نے جوابی دفاع کا حق استعمال کیا تو تہران کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ ایران نے اس حملے کو جنگ کا اعلان قرار دیا جب دشمن جشن منا رہا تھا۔ ایران کی پوری فوجی قیادت شہید ہو چکی تھی۔ 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ بدلے کی گھن گرج دشمن کے آسمانوں پر گونجنے لگی۔ اب اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ایران غصے میں کوئی غلطی کرے تاکہ امریکہ اس پر حملہ کر کے آیت اللہ خمینی کی بنائی ہوئی اسلامی حکومت کا خاتمہ کر سکے۔ اسرائیل کی عین منشا کے مطابق امریکہ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیتا ہے۔ There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. اگلے روز اسرائیل امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. ایران غصے میں آ کر قطر اور عراق میں بنے امریکی فوجی اڈوں پر میزائلز داغتا ہے۔ قطر تقریباً ان سارے میزائلز کو انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences. اور ایران اسرائیل کے اوپر اتنی خطرناک بمباری کرتا ہے کہ اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اسرائیل اپنے ابو امریکہ کو منتیں ترلے کرتا ہے، ہمیں ایران کے قہر سے بچاؤ اور ایران کو سیز فائر پر آمادہ کرو۔ امریکہ ایک اعلان کرتا ہے کہ میں نے دونوں ممالک میں سیز فائر کروا دیا ہے۔
जो तकरीबन 24 घंटे के बाद इम्प्लीमेंट होगा। I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. अब तसव्वुर कीजिए, खुदा न खास्ता अगर ईरान भी इसी अंजाम से दो चार हो जाए जिससे शाम और इराक हुए, तो फिर खाक में बदहन इसराइल के 300-400 जंगी तैयारी पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किसी भी वक्त बगैर किसी रोक टोक के आ सकेंगे। उनको अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले गोबर आचार्य जैसे लोगों की हिमायत हासिल होगी। उनके अड्डे और रहनुमा भी साथ होंगे और फिज़ा में ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम उस वक्त का इंतज़ार करें? यूरोप और अमेरिका की इंसान दोस्ती, अदलो इंसाफ के पैमाने और दावे अब महज नारे बन चुके हैं। वो सिर्फ उस वक्त चीखते हैं जब उनकी दुम पर पाँव पड़ता है। इन दोनों ममालिक की जंग कई डिकेड से चली आ रही है, लेकिन इस बार ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है इसका मिसाल कहीं नहीं मिलता। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान ने ऐसा करारा जवाब दिया, अब सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। अब जंग की स्ट्रेटजी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। आजकल टेक्नोलॉजी से जंग लड़ी जाती है। बड़ी फौज होना, ज्यादा टैंक्स होना या हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें टेक्नोलॉजी में सबसे आगे आना पड़ेगा। जो कुछ करना है, जैसा भी करना है, अभी और इसी वक्त करना है। रकबा और आबादी की अहमियत नहीं, अहमियत इस बात की है कि आप कितने माहिर और टेक्निकल हो, आपकी आवाम और नौजवान कितने हुनरमंद हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी महारत हासिल की है, गौर व फिक्र और तदब्बर कितना है। आप फातिह आलिम तभी बन सकते हैं जब आप ज़माने की जिद्दतों, महारतों और तकाज़ों में सबसे आगे हों। सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलना, इल्मी जिद्दोजहद के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना होगी, वरना तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में।